من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا كُنْتَ، اور جس وقت آپ فیہم ان لوگوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر قائم کریں آپ ان لوگوں کے لیے نماز کو. فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفۃ منہم، ان لوگوں میں سے ایک جماعت. بس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ان لوگوں میں سے ایک گروہ، معاکا، آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ یہ لوگ لے لیں اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جس وقت یہ لوگ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، سو چاہیے کہ یہ لوگ تمہارے پیچھے سے پیچھے ہو جائیں، چاہیے کہ یہ لوگ تمہارے پیچھے سے ہو جائیں، یعنی ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ آ جائے دوسرا گروہ، دوسری جماعت. لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، سو چاہیے کہ یہ لوگ نماز پڑھے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ
لے لے یہ لوگ اپنا بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ اگر تم لوگ غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو یہ لوگ تم لوگوں پر یک بارگی حملہ کر دے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، ان کان بکم عظم اگر ہو تمہیں تکلیف، من بطارین بارش سے، او کنتم مرضی یا تم لوگ بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم یہ کہ تم لوگ اتار دو اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم اور لے لو تم لوگ اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ اعد للکافرین بے شک اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا ذلت کا عذاب، دائمی عذاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے جنگ کے موقع پر، میدان جہاد میں یا خوف کے موقع پر، کسی جانور جنگلات میں ہو، کسی جانور شیر، اژدہا، کسی چیز کے حملہ آور ہونے کا خوف ہو، یا میدان جہاد میں ہو، گھمسان کی لڑائی ہو، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جبکہ سب لوگوں کی چاہت ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہو، اور اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نہ ہو تو پھر نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ طریقہ کیا ہوگا؟ اور خوف کی نماز کا حکم کے نزول کی وجہ کیا بنی؟ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کا پس منظر، شان ورود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس وقت غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، جس وقت غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تو دشمنان اسلام، دشمنان مجاہدین، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا یہ مسلمان صوم و صلات کے بڑے پابند ہوتے ہیں، نمازوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، لہٰذا اگر یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جائیں تو ہم لوگ یک بارگی ان لوگوں پر حملہ کریں اور ان سب کو ختم کر ڈالیں۔ اب ایک طرف اس غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر مشرکین، دشمنان اسلام، کافرین اسلام مسلمانوں مجاہدین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا جائے، بھاری
طور پر مالی جانی نقصان پہنچایا جائے، اور دوسری سمت حضرت جبرائیل آمین علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا رب جو ہے اپنے حبیب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج ڈالتے ہیں، اور ان لوگوں کے مشورے کا تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میرے رب نے ایسی حالت میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا، اور فرما دیا کہ اب یہ لوگ ایسے موقع پر نماز کا اہتمام کس طرح کریں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں شروع میں میرے رب نے بیان فرمایا، اور جس وقت آپ ان لوگوں میں ہوں موجود، پھر آپ ان لوگوں کے لیے نماز قائم کریں۔ دیکھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین میں موجود ہیں۔ جن لوگوں کو نماز پڑھنے کے جذبات ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا جنون ہوتا ہے، نماز کسی حال میں چھوڑتے نہیں، ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ بڑی سے بڑی جامع مسجد جیسا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، ان جگہوں پر جا کر نمازیں پڑھیں کہ اہمیت بڑی ہے، فضیلت بڑی ہے۔ جامع مساجد میں جا کر نمازیں پڑھیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم محلے کی مسجد میں جا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو انتہائی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی میں بھرپور ہے۔ ایسے امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں۔ جو لوگ دین کا جذبات رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ان کے ایسے جذبات ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا چھوڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت